امام نہیں تھے، آپ صرف نفل پڑھنے والوں کی زینت نہیں تھے، بلکہ علم حدیث اور علم فقہ اور تقوی اور پرہیزگاری کے بھی آپ امام تھے۔ آپ کے شاگرد ہیں محمد بن مسلم ان کا نام ہے، آپ کے شاگردوں میں ہیں زہری لقب کہلاتے ہیں، علم حدیث میں امام زہری کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ حدیث کی دنیا کے وہ لازوال امام ہیں جنہوں نے ذخیرہ حدیث کو کتابی شکل میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق جمع کیا، تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام زہری سے پہلے کسی نے علم حدیث کو یوں باقاعدہ ترتیب دے کے کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا۔ دنیا میں علم حدیث کو اس طرح سے مدون کرنا یہ امام زہری کا کام ہے۔ وہ اتنا بڑا امام ہے، جب امام زہری سے پوچھا جاتا ہے تم نے حدیث کہاں سے پڑھی تو امام زہری بابانگے زحل کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے بیٹے امام زین العابدین سے سارا علم حدیث حاصل کیا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ صرف نفل نماز کے امام نہیں تھے، امام زین العابدین علم کی دنیا کے بھی امام تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی سیدھی سی بات ہے، جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے، سبحان۔ تو یہ علی دروازہ ہے تو حسین اس دروازے کی چوگاٹ ہے، اور حسین کا لفظ جگر علی، یہ امام حسین کی محبت ہے والد گرامی سے، جی تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا، امام حسین پاک نے تینوں کا نام علی رکھا، ان کا بھی نام اصل میں علی ہے۔ تو زین العابدین اور سجاد یہ لقب پڑھ گئے ان کی عبادت کی وجہ سے، نام تو علی ہے، نام بھی علی ہے، کام بھی علی والے ہیں، کام بھی علی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم حدیث بلکہ یہ جو دنیا کا سب سے بڑا سائنس کا امام ہے جابر بن حیان، جابر بن، آپ جانتے ہیں یہ جابر بن حیان جو دنیا سائنس کا امام ہے، آگے جتنی سائنس نے آج ترقی کی ہے یہ حضرت جابر بن حیان کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ یہ جابر بن حیان کون ہے؟ یہ امام زین العابدین کے پوتے امام جعفر صادق کا شاگرد ہے۔ تو زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہیں، امام محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق ہیں۔ جب جعفر صادق کی فکر آسمان پر پہنچتی ہے تو نام ابو حنیفہ کہلاتی ہے، اور جب سائنس آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے تو جابر بن حیان نام بنتا ہے۔ یا جابر بن حیان صوفی منش بنتا ہے، وہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے۔ امام جعفر صادق نے یہ جتنا علم لیا ہے اپنے باپ محمد باقر سے لیا، محمد باقر نے جتنا علم لیا اپنے باپ زین العابدین سے لیا، زین العابدین کا جتنا علم ہے اپنے باپ امام حسین سے لیا، امام حسین کا جتنا علم ہے اپنے باپ علی مشکل کشا سے لیا، علی مشکل کشا کا علم مصطفیٰ سے لیا ہو بھائی۔ زندہ باد، یہ تو خاندان ہی اتنا کمال کا خاندان ہے۔ اب علم ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، سیرت ہو، جی تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، یہ سارا کچھ تو آل بیت نبوت کے گھرانے سے ہمیں عطا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی زندگی 34 سال تقریباً کربلا شریف کے بعد 34 سال آپ اس دنیا میں زندہ و تابندہ رہے۔ ان 34 سالوں میں امام زین العابدین نے کیا کیا؟ ان 34 سالوں میں امام زین العابدین نے اپنے نانا جان کے دین کے محافظ ظاہر فرمائے ہیں، محدث پیدا کیے ہیں، فقیہ بنائے ہیں، سائنسدان بنائے ہیں اور مورخ بنائے ہیں، سیرت نگار بنائے ہیں، اپنے نانا جان کے دین کی تبلیغ کرنے والے علماء بنائے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین نے
وہ وراثت جو علوم انبیاء کی وراثت ہے، جو حضور کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، حضور فرماتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ہم جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ دنیا کے مال کی نہیں چھوڑتے، ہم جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ علم کی چھوڑتے ہیں۔ تو نبی کے وارث بنے امام حسین، امام حسین کے وارث بنے زین العابدین۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے علوم نبوت ہیں وہ سارے کے سارے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس میں یہ آپ کو ایک مختصر اس کا میں خلاصہ دے دیتا ہوں، واقعہ تو بڑا طویل ہے۔ ہشام بڑا مشہور ہے، حکمران ہے، عبد الملک کا بیٹا ہے۔ یہ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آیا، رش تھا، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، لیکن حاجیوں کا رش اتنا تھا کہ کوئی قریب آنے، کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے۔ ہاں جی، یہ مسلمانوں کے بعد حکمران کا شہزادہ ہے تو اسے موقع دے۔ سب حجاج کرام حجر اسود کا بوسہ لینے میں مصروف ہے۔ اسی عالم میں سیدنا امام زین العابدین جلوہ نما فرماتے ہیں حرم کعبہ۔ جب آپ آتے ہیں تو تمام حاجی، تمام طواف کرنے والے جہاں ہیں وہیں با عدم گردنیں جھکا کے سب لوگ ہیں، سب نے دست بوسی کی، کوئی پاؤں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی بازو کو چوم رہا ہے، کوئی سلام پیش کر رہا ہے، کوئی نظریں جھکائے ہوئے پیچھے کھڑا ہے۔ تو ادب سے شام تو کے بادشاہ کا بیٹا ہے، تو اس کے ایک وزیر نے کہا یہ کون ہے؟ تو شام جل کے آگ بگولا ہو گیا، سینے میں جلن ہوئی کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سارے حاجی ادب اور احترام سے دست بستہ کھڑے ہو گئے، تو جان بوجھ کے کہنے لگا پتہ نہیں یہ کون ہے، جان بوجھ پتا تھا کون جانتے تھے، تو کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے۔ فرزدق جو عرب کا شاعر تھا اور اہل بیت کی محبت کا لاسوال نام ہے فرزدق، جب فرزدق شاعر کا نام آتا ہے عربی میں تو استعارہ ہوتا ہے اہل بیت نبوت کے خادم کا۔ اتفاق سے فرزدق پاس ہی کھڑا تھا، وہ بھی حج میں آیا ہوا تھا، تو فرزدق نے کہا اچھا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، تو میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ تجھے نہیں پتا کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ تو فرزدق نے تقریباً 50 اشعار پر مشتمل عربی میں قصیدہ پڑھا، اور پھر اس نے امام زین العابدین کے اور مصطفیٰ کریم کے اور امام حسنین کریمین اور مولا علی کے اور اہل بیت نبوت کی سخاوت، ان کے علم اور ان کے مہربانیوں، ان کے واقعات کا ایک دریا بہا دیا فرزدق نے۔ تو لوگ عاشق کر اٹھے، جو پہلے ہاتھ پاؤں نہیں چوم رہا تھا فرزدق کی باتیں سن کر وہ بھی چومنے لگے۔ اللہ اللہ، اب اس کو غصہ چڑھ گیا، ہاں جی، تو بادشاہوں کو غصہ چڑھتا ہے تو کیا کرتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، جیل بھیجتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے نا، جو مولوی حکومت کے خلاف بولے ہو بندے بن جاؤ حکومت والے ہو، نہ غداری کرو ملک سے، نہ اسلام کے نہ دین سے، تو اس کو مولوی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے نا، ہے جی۔ اور پنجابی چاہتے نے ملا کی دوڑ مسیح تک، مولوی دوڑے تو مسیحے جاتا ہے، تے بادشاہ نو غصہ چڑھے تے مولوی کو پڑ کے جیل پاتا ہے۔ بادشاہ یہ کچھ ہوتا ہے نا، ہن بھی یہی ہو رہا ہے۔ جڑا مولوی حق بولے، جڑا حکومت نو آکے انسان بنو، دین نال غداری نہ کرو، ملک نال غداری نہ کرو، جو مولوی نو چوک کے جیلے پان، اور یہ پرانا ان کا طریقہ ہے۔ تو اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے جناب حضرت ماں اس کو شاید جو ہے نا فرزدق اس کو فوری حکم دیا یہیں سے اس کو گرفتار کرو۔ نہ حج کا احترام کیا، نہ بیت اللہ شریف کا احترام کیا، نہ اہل بیت نبوت کا احترام کیا۔ فرزدق کو فوری طور پر جھگڑا قیدیوں میں قید گرفتار کر کے پولیس والوں نے جیل پہنچا دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے 12,000 روپے جیل، اس وقت 12,000 روپے، فرمایا تو نے ہماری وجہ سے تکلیف برداشت کی ہے، یہ 12,000 روپے تمہارے کام آئیں گے، جیل میں کھانا وانا کھا لینا، گھر والوں کو بھیج دینا، تم تو اب قید ہو گئے ہو، تو یہ لو۔ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، 12,000 روپے کتنی رقم بنے گی؟ اچھا 12,000، کمال ہے یار۔ فرزدق نے 12,000 روپے واپس بھیج دیے۔ اس نے کیا کہا، اللہ اکبر، یار کمال لوگ محبت کرتے ہیں۔ فرزدق نے کہا حضرت جی
میں نے یہ دنیا کا انعام لینے کے لیے تو آپ کی شان بیان نہیں کی تھی، میں نے جو اس لیے آپ کی شان بیان کی تھی، آپ حرم کعبہ میں میرے گواہ ہو جائیں گے۔ کل جیسے یہاں حرم کعبہ کے آس پاس لوگ جمع ہیں اور دل دھرنے کی جگہ نہیں، یہی لوگ جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہاں آپ میری گواہی دیں گے، نانا جان یہ ہے فرزدق جس نے ہمارا دفاع کیا تھا، میں نے تو قیامت کے دن انعام لینے کے لیے آپ کا دفاع کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں؟ اللہ 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 اللہ۔ میں نے تو اس لیے کیا تھا، آپ نے مجھے 12,000 دے دیے، لہذا مہربانی کریں آپ میرا آخرت کا اجر ضائع نہ کریں، یہ 12,000 آپ واپس رکھ لیں۔ اللہ، آگے بھی تو مولا علی کا شہزادہ تھا، آگے بھی تو سخی حسین کا لشت جگر تھا، امام زین العابدین نے پھر واپس بھیجے اور فرمایا فرزدق تجھے پتا نہیں ہے میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں؟ آئے ہائے اللہ، ہیں؟ تو جانتا نہیں ہے میں کس سخی خاندان سے ہوں؟ یہ 12,000 میرے جیل سے تیرے لیے نکلے ہیں، یہ 12,000 بھی رکھ لے، قیامت کے دن بھی نانا جان کی بارگاہ میں پیش کر کے تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ہم سخی لوگ ہیں، اسی لیے تو گولڑے کا پیر کہہ گیا آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لکھی ہوئی ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ امام زہری جو علم حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ میں کہیں گیا ہوا تھا تو اتفاق ایسا ہوا کہ سفر میں واپسی میں مجھے رات ہو گئی، ایک جنگل بیابان تھا مدینہ شریف سے باہر، میں وہاں سے آ رہا تھا، اچانک طوفان آیا، بجلی چمکتی ہے، بادل کڑکتا ہے، اوپر سے طوفانی بارش ہو رہی ہے، میں بھیگتا ہوا مدینہ شریف کی طرف آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، خوف بھی آتا ہے، بجلی پوری طرح کڑکتی چمکتی، بارش طوفان، اس کیفیت میں میں بڑی تیزی سے آ رہا، میں نے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں، امام زین العابدین کے قدموں پر اتنی بڑی بوری ہے سامان کی، اور وہ اٹھائے ہوئے مدینہ سے دور کہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ اس بارش میں جب بادل اور بجلی اور طوفان اور آندھی اور موسلا دھار بارش ہے، اس کیفیت میں بڑے تیز دوڑے جا رہے ہیں، میں نے آدھی رات کا وقت ہے، تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت ہے امام زہری کے مطابق، میں حیران ہوا پریشان، میں نے پوچھا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سامان مجھے دے دیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں سوری میرے راستے سے ہٹ جا، میرا سفر بڑا لمبا ہے، بڑا مشکل سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے اور وزن بہت زیادہ ہے، یہ میرا اپنا ہے، میں خود اٹھاؤں گا، میں تجھے نہیں دوں گا، میرے راستے سے ہٹ جا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ حضور میں چلتا ہوں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں، سامان میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا نہیں یہ میں خود ہی اٹھاؤں گا، یہ سامان میرا ہے تو میں آپ اٹھاؤں گا۔ اچھا آپ نے فرمایا بس میرے راستے سے ہٹ جا، وقت بہت سخت ہے مشکل ہے تو دیکھ نہیں رہا کہ کیا صورت حال ہے، میرا راستہ چھوڑ دے اور میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانا ہے۔ میں حیران و پریشان ہو کے راستے سے ہٹ گیا، آپ کی طبیعت میں جلال آ گیا، میں راستے سے ہٹ گیا، آپ چلے گئے۔ جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو میں آپ کے گھر گیا، میں نے کہا کہ گھر والوں سے جا کے پوچھتا ہوں کہ رات کو امام اتنی پریشانی میں سامان لے کر کیوں گھر سے چلے گئے، کدھر گئے، کب آئے گے؟ جب میں گیا تو آگے محفل لگی ہوئی ہے اور امام زین العابدین تشریف فرما۔ امام پوری تشریف، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ابھی رات کے 3 بجے سے تہجد کا ٹائم تھا، اتنی تیزی سے آپ دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اتنا وزن بھی ہے اور بارش بھی ہے، بادل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس وقت تو آپ فرماتے تھے میرے راستے سے ہٹ جا، بڑا لمبا سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے اور بڑا مشکل سفر ہے، اب آپ کے چہرے پر نور کی برکھا پر میرا تازہ گلاب کی طرح کھلا اور دھوپ کی چھائیں پھوٹ رہی ہیں اور آپ مسکرا کے حاضرین محفل سے باتیں کر رہے ہیں، میں حیران پریشان ہوں، تو مجھے دیکھ کر فرمایا زہری کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا کہ وہ رات والے واقعے کی وجہ سے میں پریشان ہوں، آپ تو کہتے تھے بڑا لمبا سفر ہے تو ابھی آپ آ بھی گئے، تو آپ نے فرمایا میں نے فجر کی نماز کے بعد سے پڑھی تھی تو وہاں حضور آپ کو فرماتے تھے سفر پڑا ہے، اور فرمایا زہری جب تو سمجھتا تھا وہ سفر نہیں ہے،
تو یہ دنیا کا سفر سمجھتا تھا، فرمایا یہ سفر نہیں، میں تو قیامت کے سفر کی بات کر رہا تھا۔ اور وہ جو انہوں نے بوجھ میرے اوپر دیکھا تو اصل میں ایک غریب کے بچے بھوکے تھے، میں رات کو اس غریب کے دروازے پر مہینے کا خرچہ دینے کے لیے جا رہا تھا۔ اور میں وہ جو سفر سمجھتا تھا، میں قیامت کے سفر کی بات، اور وہ جو جس کو میں نے بوجھ کہا وہ میں نے گناہ کا بوجھ۔ اللہ دیکھو یار، جن کی شان میں قرآن نازل ہو وہ اپنے آپ میں کتنا آگے، اور آج ہمیں اپنی گناہوں کی پرواہ نہیں ہوتی، تو آدھی رات کے وقت بس پھر بات بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب غسل دینے والے نے آپ کو غسل دیا، آخری وقت جب آپ کو کفن پہنایا گیا تو غسل والے نے دیکھا کہ آپ کے کندھوں پر مزدوروں جیسے نشان ہیں۔ گھر والوں سے پوچھا یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ بھائی یہ نشان ہے، یہ ہر روز رات کو اپنے کندھوں پر پوری بوری بھر کے غلے کی کسی نہ کسی غریب کے دروازے پر پہنچاتے تھے۔ یہ روزانہ امام زین العابدین کا معمول تھا۔ تو غلہ میسر آتا، کسی نہ کسی غریب کے دروازے پر رات کے 2 بجے، رات کے 2:30 بجے چپکے سے رکھ کے آ جاتے کہ بوریاں، غریبوں کی بوریاں اٹھانے کے نشان ہے مصطفیٰ کے کہہ، یہ ہیں آدر زہرا پر پھیلائے کے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی شان میں یوں ارشاد فرماتا ہے۔ اب آپ کی سبحان اللہ کی گونج میں میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور اسی پر ہم بات ختم کر دیں گے۔ خالق کے کائنات کیا فرماتا ہے، اس اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، ایک دانہ زمین میں بویا جائے، اس سے 7 ڈالیاں نکلیں، ہر ڈالی میں ایک چھٹا ہو، ہر چھٹے میں 100 دانے، کتنے دانے ہو گئے؟ اب تو ایک دانہ زمین میں ایک دانہ گرایا، ایک دانے سے کتنی ڈالیاں نکلی ہوتی؟ 7۔ ہر ڈالی کو کتنا چھٹا لگا؟ ہر چھٹے میں کتنے دانے پڑے؟ 100۔ تو 7 ایک دانے سے مانا یہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے مومن بندو، تم خلوص نیت سے ایک نیکی کرو، یہاں تو 700 کا تذکرہ ہے، فرمایا جدائے کو اور 700 سے بھی ہم زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اور پھر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کر کے اس پر احسان نہیں جتلاتے، جس کو دیا یعنی آج کل تو ہمارا یہ بھی حال ہے نا، بعض اوقات ہم کسی کو کوئی جگہ دے دیتے ہیں اور پھر 100 بندے کو سنا بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے فلاں موقع پر اتنا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، ثم لا یتبعون منا، پھر احسان نہیں دلاتے، ولا اذن، نہ دوسروں کو بتا کر اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور نہ اس کی غربت کے پرخچے اڑاتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دینے کے قابل کیا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں رب کا، خالق نے مجھے دینے والا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دے کر
دینے والے کی غربت پر پردہ بھی ڈالتے ہیں، اس کی غربت کا مذاق بھی نہیں اڑاتے، اس پر وہ پردہ ڈالتے ہیں۔ رب فرماتا ہے پھر ان کے گناہوں پر میں پردہ ڈال دیتا ہوں۔ پھر نہ انہیں یہاں کوئی غم ہوتا ہے، نہ انہیں قیامت کے دن میں کوئی غم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین ان خرچ کرنے والوں کے سردار ہیں، اہل بیت نبوت خرچ کرنے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں۔ آج بھی کوئی ان سے محبت کرے، آج بھی کوئی ان کے نام پر خرچ کرے، کوئی ان کے نام پر خرچ کرے اور خرچ کر کے ان کو ہدیہ دے دے، تو پھر وہ کریم ہے، وہ اللہ سے اور اپنے نانا جان سے اس دنیا میں بھی بدلہ دلاتے ہیں، اور قیامت کے دن تو انہوں نے جو عطا کرنا ہے وہ تو کسی کے وجہ کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے، اور ان کی نگاہ ناز ہماری طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرمائے۔ آمین و علینا۔